اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ میں والد نے ان کو نصیحت کی تھی کہ دونوں کی خبر بھی لیتے رہنا، یوسف علیہ السلام کی بھی اور بنیامین ان کے بھائی کی بھی۔ تو اب اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فلما دخلوا علیہ، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، جہاں وہ موجود تھے وہاں داخل ہوئے، قالو تو کہنے لگے یا ایہا العزیز، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہیں، بہت مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ قحط سالی نے اور چیزوں کی عدم دستیابی نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے۔ وجئنا ببضاعة مزجاة، اور ہم بہت ردی قسم کے، بیکار قسم کے، یعنی کم قیمت بھی لے کر آئے ہیں۔ فأوف لنا الکیل، آپ ہمارے پیمانے کو بھر دیں، یعنی پورا پورا دے دیں۔ وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کریں، یعنی جس طرح پہلے دیتے تھے اچھے پیسے ہم دیتے، جس کے بدلے میں آپ ہمیں یعنی پورا غلہ دیتے تھے، اسی طرح اب ہم کمزور قسم کے پیسے، کم قیمت کے پیسے لے کر آئے ہیں، جس پر بھی آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح کا پورا پورا غلہ دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جل جلالہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اور کسی پر یعنی اس کے بغیر استحقاق کے وہ احسان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ جل جلالہ بدلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اس طرح کی اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھی نرم ہو گیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، کیا تم جانتے ہو جو تم نے کیا ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، تمہیں علم ہے، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ، جب تم جاہل تھے، جانتے نہیں تھے۔ اب بھائیوں کو بھی شک ہونے لگا، وہ کہنے لگے، قالو، ان کے بھائی کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے بتایا، فرمایا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا سگا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر انعام کیا، فضل کیا، احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ جل جلالہ ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ قالوا تاللہ، اب ان کو بھی پتہ چلا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے، فرمانے لگے، قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ جل جلالہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم تھے غلطی کرنے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار پھر دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی جرم مرم سب معاف تمہارے لیے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سب کو، بھائیوں کے جرم کو معاف کر دیا اور یوں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اور وہ بہترین مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو چھوٹے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ
معمولی معمولی چیزوں پر لڑتے ہیں. جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، جن کی عقل کم ہوتی ہے، تو وہ لڑتے ہیں معمولی معمولی چیزوں پہ. میں چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ معمولی معمولی چیزوں پہ لڑتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں میرا ہے. اس طرح عورتوں میں یہ لڑائیاں بہت ہوتی ہے، چونکہ عقل کی کمی ہوتی ہے. لیکن جو بڑے عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جملے فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم. وہ بہت بڑا سینہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے کتنے سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آ گئے تو سب کو جمع کر کے کہنے لگے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، سب آزاد ہو. تو گویا بڑے دل والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کتنی اذیتیں پہنچائی، کتنا دکھ اور کتنا درد پہنچایا. لیکن اس کے باوجود جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم. اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم کہتے ہیں. کریم. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا، دیہات والے آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن حساب کون لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ لیں گے. تو اس پر وہ خوشی میں واہ واہ کہنے لگے، واہ 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 واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس وجہ سے تم واہ واہ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، الکریم اذا قدر عفا. فرمایا کہ جب کریم کسی کے اوپر قدرت پا لیتا ہے، کوئی اس کے تسلط کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی وہ اپنا طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، اپنا بدلہ لے سکتا ہے، ایسے وقت میں پھر وہ معاف کرتا ہے. تو قیامت والے دن ظاہر بات ہے کہ ہم کمزور ہیں اور اللہ جل جلالہ قوی ہیں، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں. ان کی طاقت اب دنیا میں بھی موجود ہے، اسی طرح آخرت میں بھی کامل درجے پر اللہ پاک اس کا ظہور فرمائیں گے. تو گویا اس وقت ہم سب محتاج ہوں گے اور وہ کریم ذات ہے، اکرم الاکرمین ہے، سب کریموں سے بڑھ کر کرم کرنے والے ہیں. تو وہ پھر ہمیں یعنی قدرت کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود اور اپنی قوت اور طاقت کے باوجود اللہ پاک سے امید یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی چونکہ کریم تھے، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کریم ابن کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم. کہ یہ کریم خود بھی کریم تھے. یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ بھی کریم تھے، اور جو ان کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کریم تھے. تو گویا یہ سب کریم ہیں. تو اس وجہ سے کریم لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ سب کو معاف کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ انہوں نے پھر اپنے باپ کو اور اپنے یعنی گھر والوں کو بلانے کے لیے کیا تدبیر کی اور کس طرح ان کو بلایا اپنے پاس. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان سے غلہ بھی مانگا اور غلے میں اپنی مشکل حالات کا تذکرہ بھی کیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے صاف صاف ان سے اپنا تعارف کرایا اور اپنے بھائی کا بھی تعارف کرایا، جس پر ان کے بھائیوں نے اپنے جرم اور غلطی کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھی صفات نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.